دوستوں ایک بہت اہم کتاب دنیا کی عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے اور عالمی سیاست کے اندر جو بڑی طاقتوں کا کردار ہے اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہنری کسنجر کی کتاب ڈپلومیسی، اس کا حال ہی میں ترجمہ کیا ہے سید نقوی صاحب نے، اور اس کو بک کارنر جہلم نے بہت ہی اچھے انداز میں چھاپا ہے. شاندار. ڈاکٹر ہنری کسنجر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. وہ 1923 میں پیدا ہوئے تھے لیکن آج تک حیات ہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی چائنا کے دورے کی، جہاں وہ اس عمر میں بھی تقریباً 90 برس کے ہو گئے ہیں وہ، اور اس عمر میں بھی وہ چاہو ان کا ذہن کام کر رہا ہے بلکہ اور وہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہنری کسنجر جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہت ہی اہم مواقع پر بہت ہی اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں. یہ وہی ڈاکٹر ہنری کسنجر ہیں جنہوں نے پاکستان کے ذریعے امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور پہلا دورہ بھی انہوں نے ہی یحییٰ خان کے زمانے میں کیا تھا، یہاں سے پاکستان سے چائنا کے دورے میں، اور بہت خفیہ دورہ تھا لیکن اب تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے. جو ڈاکٹر ہنری کسنجر کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کا یہ ماسٹر پیس ہے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن ڈپلومیسی ان کا ماسٹر پیس ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے امریکہ کی ڈپلومیسی کے بہت سارے اصول دنیا میں اس وقت جو بڑی عالمی طاقتیں تھیں، رشیا تھا اس زمانے میں، سوویت رشیا تھا، ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے ساتھ میں دوسری جنگ لڑی، بلکہ اسی نے جتوائی ان کو عالمی طاقتوں کو. اور جو سوشلسٹ نظریات تھے، سوشلسٹ نظریات رکھنے والوں نے، کیپٹلسٹ نظریات رکھنے والوں کو جنگ جتوائی دنیا نے، یہ بھی دیکھا دوسری جنگ عظیم کے اندر. تو انہوں نے ڈاکٹر ہنری کسنجر نے ان تمام باتوں کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ یہ خود اہم حصہ رہے ہیں بہت سے معاہدوں کا، اور بہت ساری جنگیں انہوں نے اس دوران میں دیکھی، اور امریکہ کی عالمی سیاست میں جو ایک طرح سے دخل اندازی ہے یا دلچسپی ہے اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا. اس میں تھیوڈور روزویلٹ یا وڈورڈ ولسن دو صدور کے ساتھ کام کیا، تو انہوں نے دونوں کا موازنہ بہت اچھا کیا ہے. پھر توازن تک، عالمگیریت سے توازن تک، رشی لیو ایک فرانس کے مفکر تھے، انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور جیسے مشرف صاحب نے کیا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ سب سے پہلے فرانس کا تصور دیا تھا. تو اس حوالے سے جو عالمی سیاست کے اندر جو خارجہ پالیسی تھی یا عالمی سیاست کے اندر جو اس وقت طاقتیں تھیں وہ کس طرح کا طرز عمل رکھتی تھی، انہوں نے قریب اس کو بیان کیا یورپ کے اندر. اور پھر اس کے بعد کس طرح وہ پالیسی شفٹ ہوئی، اور خارجی معاملات کے اندر عالمی طاقتوں کی دلچسپی نے کیا موڑ لیا، اور کس طرح اس کے اندر بدلاؤ انہوں نے اس کو بہت طریقے سے بیان کیا. نیپولین سوم اور بسمارک کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر پہلی جنگ عظیم سے قبل جو یورپی سفارت کاری کس طرح کی تھی، ملک آپس میں کس طرح اتحاد کرتے تھے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہوتے تھے، سیاسی مقاصد کیا ہوتے تھے، معاشی مقاصد کیا ہوتے تھے، جغرافیائی طور پہ ایک دوسرے کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو معاہدے ہوئے ہیں یورپ کے اندر یا امریکہ کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ہٹلر کو ورسائے کا انہدام، پھر انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ہٹلر کا عروج کیا تھا، کس طرح عروج ہوا، اس کے پس پردہ عوامل کیا تھے، پھر اس کا جو زوال ہوا اس کے پس پردہ عوامل کیا تھے، اس میں عالمی طاقتوں کا کیا کردار تھا، جنگوں نے کیا اہم کردار ادا کیا، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. پھر نازی سوویت معاہدہ جو وہ کس طرح ہوا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. پھر امریکہ میدان میں دوبارہ داخل ہوتا ہے فرینکلن روزویلٹ کے زمانے میں، اور پھر عالمی سیاست کے اندر امریکہ کی دلچسپی کس طرح بڑھتی ہے. پھر امن کے جو 3 راستے آپ کو معلوم ہے، وہ بہت مشہور تصویر روزویلٹ کی، اسٹالن کی اور چرچل کی. دوسری جنگ عظیم کے اندر جو تینوں بیٹھے اور ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد سوویت یونین نے یہ جنگ جیت کر دی کیپٹلسٹ ممالک کو. تو انہوں نے کوریا کی جنگ کے حوالے سے، کمیونسٹ سے مذاکرات کے حوالے سے، کمیونسٹوں سے مذاکرات، سوئس بحران کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر ہنگری جو سلطنت میں انتشار ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے. برلن کا جو بحران تھا 1958 سے 1963 تک، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے. مغربی اتحاد کے جو نظریات ہیں، میکملن کے، ڈیگال کے، آئزن ہار کے اور کینیڈی کے جو صدور بھی رہے، ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا. پھر ویتنام پر بہت تفصیل کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کو بہت بدترین شکست ہوئی تھی اس طرح، اور ویتنام کے اندر ہوچی منہ جو تھے انہوں نے جو انقلاب برپا کیا تھا اور اس کے ساتھ جو چھاپا مار جنگ لڑی تھی، اس سے جو عالمی طاقت وہ کہ اس وقت ویتنام کو بہت ساری دوسری جو طاقتیں تھیں ان کا بھی حمایت حاصل تھی، لیکن ان کی اپنی بہت محنت تھی ویتنام کے اندر، اور انہوں نے شکست دی تھی ایک عالمی طاقت کو. بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. خارجہ پالیسی جغرافیائی سیاست کے روپ میں، جو یہ جغرافیائی سیاست ہے اسٹریٹجکلی، جسے ہم بھی پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیے کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. پاکستان کی
جو جنوبی ایشیا کے اندر جغرافیہ کی بڑی اہمیت ہے، تو جغرافیائی اہمیت کیا ہوتی ہے کسی بھی ملک کی سیاست کے اندر اور سیاسی حوالے سے، اور عالمی طاقتیں اس کو کس طرح دیکھتی ہیں، انہوں نے اس کو بھی بہت طریقے سے بیان کیا۔ اور پھر سر جنگ کا اختتام، ریگن اور گورباچوف، نظر ثانی شدہ نیا عالمی نظام، 628 صفحے کی کتاب ہے اور اس میں حوالے بھی ہیں، تو 653 صفحے کا ترجمہ ہے۔ سعید نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ہی اچھا ترجمہ کیا ہے، اور جیسے کہ بک کارنر کی روایت ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کتاب کو چھاپا گیا ہے۔ ماسٹر پیس ہے ڈاکٹر ہنری کسنجر صاحب کا، ہمارے عہد کے تقریباً 90 برس کے ہیں وہ، ہمارے عہد کے ایک بہت ہی اہم سمجھ لیں کہ عہدوں پر رہنے والے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کے عالمی نظام کے اندر کیا اس کی دخل اندازیاں ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، خواہ وہ یورپ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ سوویت یونین ہو، اور اب چائنا کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے یہ کتاب بہت اچھی ہے، اور خارجی معاملات کو خارجی سطح پر کس طرح اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے، کس طرح دیکھا جاتا ہے، ممالک عالمی طاقتیں کس طرح دیکھتی ہیں دوسرے ممالک کو خارجی سطح پر، اس حوالے سے یہ ماسٹر پیس ہے ڈاکٹر ہنری کسنجر کا، اس کو ضرور پڑھا جانا چاہیے۔